کاروبار اور تجارت کے معاملات، کاروبار کے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا سلیقہ، کاروبار کے شرائط و ضوابط، کاروبار کس چیز سے صحیح ہوتا ہے، کس چیز سے خراب ہوتا ہے، کون سی چیز کاروبار کے اندر حرام ہے، کون سی چیز کاروبار کے اندر حلال ہے، یہ معاملات میں بنیادی پہلی چیز ہے۔ اس سے امت مفقود ہے، امت کو یہ مسائل معلوم ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک تاجر، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ وہ تاجر جو صادق ہو اور امین ہو۔ محدثین نے لکھا ہے کہ صادق اور امین کا مطلب کیا ہے؟ صادق اور امین کا مطلب یہ ہے، سامنے پڑے ہو اگر دھوکہ دوں گا تو کیا کروں گا؟ لاکھوں روپے کماؤں گا۔ سامنے اسے معلوم ہو خیانت کروں گا تو لاکھوں روپے کماؤں گا، پھر بھی اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا، نہیں میں نے تو دھوکہ نہیں دینا کاروبار کے اندر، میں نے کاروبار کے اندر لین دین میں جو ہے اتار چڑھاؤ کو نہیں دیکھنا کہ یہاں پر کم ملیں گے یا زیادہ ملیں گے، بلکہ مجھے تو اس چیز کو دیکھنا ہے جو اللہ کے نبی بیان فرما گئے کہ کاروبار کے اندر دھوکہ نہ دے ورنہ قیامت کے دن تو دھوکے میں پڑ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کاروبار میں لین دین ہو، ناپ تول میں کمی نہ ہو، یہ صادق اور امین ہے۔ کاروبار کے اندر یہ نہ ہو خراب چیز سامنے کر کے کہتے ہیں نا بھائی آپ دیکھو یہ ریڈیو بان، اب آپ اللہ معاف کریں، علماء کہتے ہیں کہ مالدار اپنی مالداری میں ظالم ہے، غریب اپنی غربت کے درجے میں رہ کر ظالم ہے۔ غریب یہ سوچتا ہے کہ میں نے ریڈی لگائی، مجھے خراب چیز کسی نے فروخت کی ہے، میں بھی خراب چیز لوگوں کو فروخت کروں گا، حالانکہ یہ دین کا تو اصول تو نہیں ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو آپ کہیں گے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں پوری دنیا کے ساتھ زیادتی کروں گا، یہ دین کا اصول تو نہیں ہے۔ اس نے زیادتی کی، اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگ اور کہ یا اللہ مجھے انصاف عطا فرما، یہ بہترین طریقہ ہے۔ تو اپنے آپ کو رحم دلی سے پیش کر، اللہ تمہارے بزنس کے اندر برکت خود بخود ڈال دے۔ ہم دکھاتے کچھ ہیں، فروخت کرتے کچھ ہیں، بیان فرمائیں یہ صادق اور امین نہیں ہے۔ کاروبار کے اندر کتنے ایسے مسائل ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں ہم حلال کر رہے ہیں، ہم حرام میں مبتلا ہے۔ مسئلہ یاد رکھیں، بڑے بڑے کاروبار اس کے اندر ملوث ہے۔ ایک چیز جب تک تمہارے قبضے میں نہ آئی ہو، جب تک تو نے اس کو یا خود اپنے قبضے میں یا تیرے کسی وکیل نے اس کو قبضے میں نہ کیا ہو، اس کو آگے بیچنا حرام ہے، اس کو آگے بیچنا حرام۔ کراچی سے میرا مال چلا، نہ میرا بندہ اس کے ساتھ ہے نہ میں اس کے ساتھ ہوں، وہ وہاں سے لے کر مجھے پشاور پہنچائے گا تب جا کے میں اس کو فروخت کروں گا۔ اب عموماً یہی دیکھنے میں آتا ہے، آپ میں بھی کچھ کاروباری ساتھی ہیں سمجھتے ہیں کراچی سے مال نکلا ہے کوئی بھی اس کے پاس نہیں، وہاں کے بندے ہیں، وہ امانتاً یہ سارا مال میرے تک پہنچائیں گے۔ میں نے پنڈی میں بھی بیچ دیا، میں نے لاہور میں بھی بیچ دیا، اسلام آباد میں بھی بیچ دیا، فیصل آباد میں بھی بیچ دیا، پشاور میں آتے ہوئے خالی کنٹینر میرے پاس پہنچ گیا۔ جتنے بھی رستے میں اس نے بغیر اصول دین کے یہ جتنے بھی چیز بھیجی ہیں، یہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ اب اس مسئلے میں ہم سارے پڑے ہوئے، یہ ممبر سے میں مسائل بیان نہیں کرتا، لیکن یہ ضروری باتیں ہیں۔ یہ بندہ اب تاجر صدوق اور امین یہ بھی نہیں ہے، اب اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ صرف دھوکہ دینے والا اس حکم سے نہیں نکلے گا، وہ بندہ بھی نکلے گا جس بندے کو سرے سے شریعت کے اصول کا پتہ نہ۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو تاجر ہو، صدیق ہو، امین ہو، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس کا حشر اللہ مع النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ فرمائیں گے، اللہ اس کا حشر صدیقین حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ فرمائیں گے، والشہداء اور شہیدوں کے ساتھ اللہ اس کا حشر فرمائیں گے۔ انبیاء کے بعد جو بندے کھڑے ہوں گے، انبیاء کے ساتھ جو بندے کھڑے ہوں گے، ان میں سے یہ بندہ بھی ہوگا جس نے تجارت صحیح معنوں میں کی، جس نے کسی کو تجارت میں دھوکہ نہ دیا ہو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ بندہ جنت میں داخل ہو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صحیح معنوں میں تجارت کے اصول کو فالو کیا ہو۔ بیان فرمایا انبیاء کے ساتھ اس کی نشستیں لگے گی، یہ نہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی اللہ کے راستے میں نکلا، وہ نبیوں کے بعد اس کی حیثیت اللہ اسے دیں گے، نبیوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔
جس نے اللہ کی راہ میں کسی بھی قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، نبیوں کے ساتھ اللہ کو اس کا حشر فرمائیں گے۔ 7-8 بندے تقریباً ایسے ہیں، اس میں سے ایک یہ تاجر ہے، وہ تاجر جو صادق اور امین ہو، لاکھوں کروڑوں کا نفع پانے کے باوجود اس نے اپنی تجارت میں خیانت نہیں کی، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ بندہ انبیاء کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کا حشر اللہ فرمائے۔ لیکن التاجر الفسوق، ایسا تاجر جو فاسق اور فاجر تھا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، لین دین کے معاملات میں ایک دوسرے سے جو ہے نا حد سے تجاوز کر گیا، اللہ کی نافرمانی میں حد سے نکل گیا، اللہ نے بیان فرمایا قیامت کے دن اس کا حساب جو ہے اپنے ہاتھ سے لوں گا، سخت ترین حساب، سخت ترین حساب۔ تجارت یہ دیکھیں، تجارت ہمارے اس دین کے اصول کا ایک مکمل ضابطہ ہے، ایک مکمل دین ہے۔ ہم نے صرف عبادات کو، میں نے 5 چیزیں آپ کو گنوائی، کتنی؟ 5۔ یہ سارا دین ہے، ہم نے صرف عبادات کو دین سمجھا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے نہیں بچنے والے ہم، معاملات کو درست کریں گے تب بچیں گے۔ معاملات کے اندر آپ حیران رہ جائیں گے۔ حدیث یاد ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک پرانے زمانے میں ایک بندہ تھا، اس نے تجارت کی، پھر فرشتہ موت کا آیا، ملک الموت کا فرشتہ آیا تو اس کی روح کو قبض کیا۔ جب اس کی روح کو قبض کر کے لے گئے آسمانوں پہ، حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے، تشریحاً میں عرض کروں، تو جب وہاں پہ پیش کیا تو اس سے پوچھا گیا کوئی عمل ہے تیرا ایسا، کوئی عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ فرما رہے تیری بخشش کرو، کوئی عمل ہے؟ اس بندے نے کہا کہ مجھے ایسی تو کوئی معاملات کے ایسے کوئی عمل تو مجھے یاد نہیں ہے، کوئی بھی عمل مجھے یاد نہیں۔ کہتے پھر بھی سوچ لو اگر تمہیں کوئی ایسا عمل، کہتے ہاں ایک عمل میرا ہے۔ اس نے کہا کون سا عمل ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا میرا یہ عمل ہے کہ میں جب بھی کسی کے ساتھ کاروباری معاملات میں لین دین کرتا، میں تاجر آدمی تھا، کہ جتنے بھی ہم کاروبار کر رہے ہیں یہ ساری تجارت کے اندر آتی ہے۔ تجارت میں صرف یہ نہیں کہ ہم نے وہاں سے کوئی چیز منگوا لی، یہاں تجارت کے حکم میں جتنے بھی معاملات ہم لین دین کر رہے ہیں یہ ساری تجارت کے اندر ہے۔ میں کسی کے ساتھ کون سا بھی کاروباری معاملہ کرتا، یہ دکاندار ہمارے جتنے بھی حضرات یہ سارے اس کے حکم میں آتے ہیں۔ تو میں اس کو کہتا، اپنے نوکر کو کہتا کہ بھئی جب تم اس کو دینا چاہتے ہو، وہ قرض پہ لے کے جا رہا ہے تو جا کے قرض دے دو۔ اس کو میں قرض دے دیتا، امیر کو بھی قرض دیتا، غریب کو بھی قرض دیتا، معاملہ میرا دونوں رہتا، قرض پہ بھی دیتا اور نقد پہ بھی دیتا۔ لیکن جو بندہ قرض پہ آتا میں اس کو قرض دے دیتا۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جب بندہ اس طرح کا معاملہ کرتا تو اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا، اللہ میرا یہ عمل تھا کہ جب قرض چکانے کا وقت آتا میں اپنے غلام کو کہتا کہ جا، اس سے اپنے بندے کو کہتا جا، اس سے جو ہے وہ میرا قرض لے آ، لیکن ساتھ میں یہ تاکید کر دیتا کہ جب اس سے قرض مانگنے جاؤ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو نرمی کا برتاؤ کرو، نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے جو ہے معاملات رکھو۔ میں جب جاتا اور اس کے سامنے وہ کہتا ہے میں نرمی سے معاملات کر کے، وہ آتا، کسی نے دے دیا ہو تو ٹھیک ہے، کسی نے نہیں دیا تو اچھے طریقے سے پیش آنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے عرض کیا اللہ میرا یہ عمل تھا، اب پتہ نہیں کہ اس عمل کا کیا صلہ مجھے ملے گا۔ اللہ کے فرشتے نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اسی عمل پہ تیری مغفرت فرما دی۔ ایک تاجر کا دین پہ چلنے کا اللہ مقام ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی روایت میں بیان فرمایا کہ اللہ نے بیان فرمایا اے میرے بندے، تو نے میری اس عاجزی صفت کو اپنے اندر اپنا لیا کہ تو نے کہا میں تواضع، عاجزی اور رحم دلی کا اور تجھ پہ اپنے رحم کو ظاہر کرنے کا یہ سارا کا سارا ماجرا تیرے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ فرماتے میں تم سے زیادہ رحم کرنے والا رحم دل ہوں، میں نے اپنی رحم سے تجھے معاف کر دیا۔ بندوں کے ساتھ رحم، اللہ نے بیان فرمایا تیرے ساتھ میرا رحم ہے، تو اللہ نے اسی وقت اس بندے کو جنت میں داخل فرمایا۔ اب آپ دیکھیں قرض تجارت میں سب سے جو ہے زیادہ ہمارا کاروبار جو ہوتا ہے وہ قرض لین دین پہ ہوتا ہے، یہ اپنے لیے ایک مضمون ہے۔ قرض جو معاملات ہیں یہ بڑے سنگین ہیں۔ جو دوسرے کو قرض دیتا ہے یاد رکھیں قرض کیا ہے؟ احسان ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو بندہ دوسرے کو قرض دیتا ہے
اور قرض کے بدلے میں اللہ اس کو کیا مقام عطا فرماتے ہیں؟ ایک صدقہ جو ہے اس کو اللہ 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں، کہ جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایک بندہ جب دوسرے کو قرض دیتا ہے، قیامت کے دن جب یہ جنت میں داخل ہوگا تو یرا علی بابہ مکتوبا، تو اس کے جنت کے دروازے پر لکھا ہوگا کہ الصدقۃ، یہ تو نے صدقہ دیا تھا، بعشر امثالھا، اللہ نے 10 گنا اس صدقے کو بڑھایا ہے۔ اور لیکن قرض کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا بثمانیۃ عشر، اللہ نے ایک قرض کا 1 روپیہ تمہارے لیے 18 گنا جو ہے آگے بڑھایا ہے، کہ ایک قرض کا روپیہ تو نے کسی مسلمان کو دیا، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ میں اس کو 18 گنا اس کا ثواب عطا فرماؤں۔